میری مدد کی ہے تو میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ تیرا ہے مگر مدد اللہ نے کی ہے. مسبب الاسباب وہ ہے، وہ ہر کام سبب کے ساتھ کرتا ہے. کوئی کام بھی بغیر سبب کے اللہ تعالی نہیں کرتا. یہاں تک کہ موت اور زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مگر اسباب، ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیسے مرا بھائی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیسے مرا بھائی؟ کینسر ہو گیا. کیسے مرا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ سارے اسباب ہیں، یعنی سبب، اس کو سبب کہتے ہیں. لیکن ان تمام اسباب کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں شرک. یعنی یہ اندر کا جو عقیدہ ہے نا، جیسے ہندو بت کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں اے بھگوان میرا یہ کام کر دیں، اے بھگوان میرا یہ کام کر دیں. یا جیسے عیسائی کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مائی مریم کو بھی خدا مانتے ہیں اور اللہ کو بھی اللہ مانتے ہیں، یعنی 3 خدا مانتے ہیں. یہودی کیوں کافر ہو گئے؟ حالانکہ یہ بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. مگر ہوا کیا کہ انہوں نے، یہودیوں نے 2 کام غلط کر دیے جس کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے. ایک تو یہ کہ شروع سے ان کو بد دعا لگی. انہوں نے ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کی ہے. قرآن شریف کو آپ دیکھ لیں، قرآن شریف میں قصہ ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے نا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے ڈالا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ڈالا نا. وہ جو 10 بھائی تھے انہوں نے، یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. وہ کہتے تھے نبوت اس کو کیوں، ہم کیوں نہیں، ہمیں کیوں نہیں ملے، ہم کیوں نہیں جانشین بنے. تو بد دعا لگی یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں. اور انہی یہودیوں نے، اس میں کسی کا نام یہودا تھا، کسی کا نام لالی تھا، کسی کا نام پتہ نہیں کیا کیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. پھر جب قافلے والے ان کو لے گئے تو 18 دینار میں بیچ دیا، غلام بنا دیا ان کو. تو دیکھ لو ان کو بد دعا لگی.
وعلی آل ابراہیم میں کون لوگ آئیں گے؟ جو ان کے نبی ہیں، جو نبی ہیں وہ آئیں گے، جو یہودی ہیں وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو تو پہلے ہی بد دعا لگی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے نبی کو، اسی طرح آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، اسی بنی اسرائیل نے، ان کی بھی بد دعا ہے، ان کو یوسف علیہ السلام کی بھی بد دعا ہے، یعقوب علیہ السلام کی بھی بد دعا ہے ان کو، اور پھر سب سے بڑی بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر بھی کفر میں داخل ہو گئے. حضور کو نہ ماننا ہی کافی ہے، کفر میں داخل ہو گئے، کافر ہو گئے. تو یعنی میرے دوستوں، میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ شرک کے اصلی معنی آپ سمجھیں. شرک کے معنی یہ ہے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے آپ کی مدد زید کرے، بکر کرے، پڑوسی کرے، مالک کرے، باپ کرے، ماں کرے، بیٹا کرے، کوئی بھی کرے، لیکن عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ کرنے والا حقیقی مالک وہ ایک اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. اور چونکہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب کی دنیا بنایا ہے، یعنی اسباب سے متعلق ہے یہ دنیا. دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے نا، کھانے کے لیے نوکری چاہیے، یعنی اسباب. اسباب کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ دنیا اسباب کی ہے، جب یہاں سے چلے جائیں گے سبب ختم ہو جائے گا، اسباب کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. مثال کے طور پر دیکھیں، حدیثوں میں، کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ مردہ اس کو پہچانتا ہے جو اس کو نہلا رہا ہے، مردہ اس کو پہچانتا ہے جو اس کی جنازہ لے کر جا رہا ہے، مردہ اس کو پہچانتا ہے جو اس کو قبر میں ڈال رہا ہے، مردہ اس کو جانتا ہے جو اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے. ہاں تو بھائی کیسے جانتا ہے؟ تو مرا ہوا ہے، آنکھیں تو نہیں ہیں، کان بھی نہیں سنائی دیتا ہے، آنکھیں تو ختم ہو گئی ہیں، اسے کیا معلوم ہے کہ میرے نیچے کون کون میرے کندھا لگایا ہوا ہے؟ کندھا دینے والوں کو پہچانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سبب کی دنیا سے وہ نکل گیا، اب اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، نہ آنکھوں کی ضرورت ہے، نہ کانوں کی ضرورت ہے. اب یہ دنیا کے لیے سبب تھا، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالی نے اسباب کے ساتھ مقید کر دیا ہے. اب دیکھو ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں دو موسم آتے ہیں، ایک سردی اور ایک گرمی. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے فریاد کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا ایک پاسا دوسرے پاسے کو کھایا جاتا ہے. یاد رکھو جہنم میں بھی دو حصے ہیں، ایک کو نار کہتے ہیں اور ایک کو سقر کہتے ہیں. یعنی نار جو ہے وہ آگ ہے
اور وہ ایسی آگ ہے کہ اس خدا اس آگ سے محفوظ رکھے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور ایک سقر ہے، وہ آدھا حصہ جہنم کا وہ ٹھنڈا ہے، اور اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس ٹھنڈک کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اتنا وہ سرد ہے، ٹھنڈا ہے. تو جہنم نے کہا کہ یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا